مسجد میں امامت و خطابت نیز مدرسے میں مدرسی کرتا ہوں، لیکن آمد و خرچ کے سلسلے میں انتظامی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوں، جس کی وجہ سے دینی کاموں میں خلل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بندے کی اصلاح فرمائے، دعا بھی فرمائے۔ دعا تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت و سہولت کے ساتھ گزر بسر کا سامان فرما دے۔ باقی آپ یہ کہتے ہیں کہ انتظامی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ دیکھ لیجیے کہ اگر آپ کی بیوی میں انتظامی صلاحیت ہے تو اخراجات اس کو دے دیجیے اور پابند کر دیجیے کہ وہ کاپی میں آمد و صرف سب لکھے تاکہ ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ اتنا پابند کر کے اس کو دے دیجیے۔ بہت سی عورتوں میں سلیقہ ہے، وہ اسی پیسے میں پورا گھر چلا کے کچھ بچا بھی لیتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس دور کی بہت سی عورتوں کو جو ہے پیسہ برباد کرنے کا چسکا لگا ہوا ہے، تو اپنے گھر کے حد تک دیکھ لو۔ اگر بیوی میں سلیقہ اپنے سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے خرچے کا، گھر چلانے کا، تو اس کو دے کر اس کے ذریعے سے چلوا لیجیے۔ ایسی مثالیں بہت سی ہمارے سامنے ہیں، بیوی نے بہت سیٹ اپ کر لیا اور پریشانی سے بچا لیا۔ اور اگر نہیں تو خود سیکھیے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کسی سے مشورہ کر کے کہ میری آمدنی کو میں کتنی چیزوں میں تقسیم کروں اور کیسے خرچ کروں۔ ایسے انگلینڈ میں کیا کرتے ہیں لوگ، ہفتے میں ایک مرتبہ تنخواہ ملتی ہے، جمعہ کے دن تنخواہ ان لوگوں کو ملتی ہے، ہفتہ اتوار چھٹی ہے، پھر پیر سے کام اور جمعہ کے دن تنخواہ مل جاتی ہے۔ تو جمعہ کے دن تنخواہ لے کر سیدھے جنرل اسٹور میں گئے اور وہ بریڈ لینا ہے، انڈے لینا ہے، کھاتے تو یہی ہیں قسمت سے، بدقسمتی سے، تو وہ جو کھانے کی ان کی چیزیں ہیں وہ چک کر خرید کے لا کے فریج بھر دیتے ہیں، اس میں جما دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جتنا پیسہ بچا، دونوں میاں بیوی پینے کے واسطے نکلتے، جانا شرابیں لینا، پینا، شراب میں پورا باقی کا پیسہ چلا۔ تو لوگ بتاتے ہیں کہ اگر ان کو تنخواہ ملی مثال کے طور پر 1000 روپے، تو 200-300 روپے کے اندر تو وہ ہفتے بھر کا سودا لا لیتے ہیں، اور باقی 700 روپے پورے شراب پینے میں ڈالتے ہیں۔ اور ماحول ایسا بن گیا ہے مختلف شہروں میں انگلینڈ کے کہ جو باہر سے آ کے بسے ہوئے ہیں ان کی ذاتی پراپرٹی ہے، اور جو خود وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے گھروں میں کرائے سے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے حسد ہے، اور وہ حسد کی وجہ سے جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ تو بھائی کیا ہوا؟ یہی تو ہوا نا کہ صاحب وہ باہر سے آیا ہوا، اس نے پیسے کا صحیح استعمال کیا تو مالک مکان بن گیا، آپ پیسے کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو کرایہ دار بن گئے، حالانکہ وطن آپ کا ہے، وہ بیچارہ پردیسی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ترتیب بنائیے۔ اپنے کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے گرین آ جائے، گھر کا جو روزمرہ مطبخ میں سامان رہنا چاہیے کہ جب چاہے کھانا وقت پہ بن جائے، اس کا جو سامان ہے وہ لسٹ بناؤ، پہلے وہ لا کے گھر میں رکھو۔ اس کے بعد گوشت سبزی کا بجٹ ہو، دودھ ایک کمپلسری چیز ہے، بچے ہوتے ہیں گھر میں ضرورت ہوتی ہے، اس کا بجٹ، ایسے ہر چیز ترتیب دے کر الاول فالاول، جس کی زیادہ اہمیت ہے وہ پہلے، پھر اس کے بعد والا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ بنا۔ اب جو باقی پیسے ہیں، کوئی مہمان آ جائے، کوئی آ جائے، رکھے رہنے چاہیے، ضرورت پہ کام آ جائیں گے، بچہ بیمار ہو گیا، دوائی کی ضرورت پڑ گئی، یہ کر گئی، اس کے لیے رکھے۔ تو اپنے گھر کی ضرورتوں کا ایک خاکہ بنائیے اور اس کو اپنی آمدنی کو اس میں تقسیم کیجیے، ترجیح کی بنیاد پر پہلا کام پہلے کر لیجیے۔ نہیں آپ 15 دن کا سودا لائے اور پیسے برباد ہو گئے، پھر اس کے بعد 15 دن پریشانی۔ تو پریشانی ایسی کیوں کرتے ہیں؟
جو ضروری کام ہے روزانہ ہی دال چاول تو بننا ہے بھائی. اور ہمارے مہاراشٹر والوں کے لیے دال روٹی تو بننا ہے، روز بننا ہے. تو کتنی جواری ہونا چاہیے لا کے رکھ دو 1 مہینے کی، اور کتنی دالیں ہونی چاہیے لا کے رکھ دو، تیل لا کے رکھ دو، نمک مرچ لا کے رکھ دو. وقت پہ کھانا پکے گا، وقت پہ کھاتے رہیں گے. اب باقی سب چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ہوتے رہیں گے، چلے گا آگے پیچھے. ایسا ہوتا ہے. تو بنانا ایک سسٹم بناؤ، سوچ سمجھ کے بنا لو. اور یہ بڑا اہم سوال ہے. ایسا نہ سمجھیں لوگ، بہت لوگ معاشی تنگدستی اور معاشی پریشانی میں حسن انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہی پریشان ہیں. ورنہ وہ پیسے ان کے کام آ سکتے، کافی ہو جا سکتے ہیں، لیکن ہے نہیں. تو بہت اہم سوال، ہر ملک کا سب سے اہم سوال اکنامی ہے، معیشت ہے اس کی سب سے اہم سوال. اور ہماری وزیر مالیات ہیں، محترمہ ہیں، اور ان کے اپنے آقاؤں کے منشا کے مطابق آمدنی میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. ملک کے خزانے کی خرچہ اپنی جگہوں پہ نہیں جا رہا ہے، صرف ایم پی ایم کے خرید و فروخت میں خرچ ہو رہا ہے. پیسہ اپنی جگہ پہ نہیں جا رہا ہے. تو آمدنی ہو کے بھی کیا فائدہ ہے؟ جتنی آمدنی موجودہ سرکار کو ہے، شاید ماضی میں کسی سرکار کو اتنی انکم رہی. سب سے زیادہ ان کو ہے انکم، اور سب سے زیادہ رعایا پریشان ان کے دور میں. یہ اہم مسئلہ. اچھا، اس کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ، اس انسانی برادری کے حکیم جن کی باتوں کو اللہ نے اہمیت دے کے قرآن میں اتارا، حکیم لقمان. ایک سورہ پورا قرآن میں سے لقمان ہے، سورہ لقمان. ان کی کچھ نصیحتیں اور بھی تاریخ سے ثابت ہیں. قرآن سے تو جو ہیں وہ ہیں، تاریخ سے بھی بہت سی نصیحتیں ان کی ثابت ہیں. چھوٹا رسالہ فارسی کا پہلے پڑھایا جاتا تھا، اس کے لاسٹ پیج پر صد پند سود مند از حکیم لقمان، اس کے اندر نفع بخش 100 نصیحتیں حکیم لقمان، چھوٹی 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 چھوٹی. تو ایک ہی پیج پہ 100 آ گئے. اسی میں ایک یہ بھی ہے، خرچ بانداز دخل کن. اور یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے. ہر آدمی اخراجات کا بجٹ آمدنی سامنے رکھ کر کرے. اب اس سے بڑھ کر آپ کو دوسری بات بتا ہی نہیں سکتے بہتر معیشت کے واسطے. اس سے بہتر کوئی بات نہیں بتا سکتے. خرچ بانداز دخل کن، اپنی آمدنی اوپر لکھ دو، اس کے نیچے اس آمدنی کا بجٹ بناؤ، خرچہ طے کرو. اور اگر ہم خرچہ طے کر دیں، آمدنی اتنی ہی ہے، اخراجات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ایسا ہی شخص ناکام ہوتا ہے معیشت کی کامیابی کے اندر. ناکامی اس کا سبب ایسے ہی لوگوں کا ہوتا ہے. خرچ بانداز دخل، یہ بہت اہم ہے. میری کل آمدنی یہ ہے، بڑھ سکتی نہیں، یہی پکی آمدنی ہے. بس جو پکی ہے اسی میں خرچوں کو بانٹ لو. بس بندہ مسجد میں امامت و خطابت